برطانیہ اپنے دروازے تارکین وطن کے لیے کیوں بند کر رہا ہے؟ نفرت کیوں بڑھ رہی ہے؟ بکنگھم پیلس، لندن برج، برطانوی پارلیمنٹ، آکسفورڈ کی تاریخی عمارتیں اور اسکاٹ لینڈ کے حسین پہاڑی مناظر۔ برطانیہ طویل عرصے تک دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے لیے ایک خواب کی مانند رہا ہے۔ بہتر تعلیم، اچھی ملازمتوں، محفوظ مستقبل اور ایک ترقی یافتہ زندگی کی امید میں ہر سال ہزاروں لوگ برطانیہ کا رخ کرتے ہیں۔ خاص طور پر جنوبی ایشیا، افریقہ اور مشرقی وسطی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے برطانیہ ایک ایسا ملک سمجھا جاتا تھا جہاں محنت کے ذریعے زندگی بدل جا سکتی تھی، لیکن اب صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ برطانیہ جانا پہلے جتنا آسان نہیں رہا۔ ورک ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا، مستقل رہائش اور شہریت کے قوانین سخت کر دیے گئے۔ حکومت نے کم آمدنی والے غیر ملکی کارکنوں کے لیے راستے تقریباً بند کر دیے ہیں، جبکہ سڑکوں پر تارکین وطن کے خلاف غصہ بھی پہلے سے کہیں زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ برطانیہ جیسے کثیر الثقافتی معاشرے میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اور کیا یہ صرف امیگریشن کا مسئلہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سیاسی اور سماجی کہانی موجود ہے؟ میں ہوں فہمیدہ ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں WTN نیوز۔ وسطی لندن کا منظر حالیہ دنوں میں کسی سیاسی احتجاج سے زیادہ ایک میدان جنگ جیسا دکھائی دے رہا ہے۔ شدید گرمی کے باوجود ہزاروں افراد سڑکوں پر موجود تھے۔ آسمان پر پولیس ہیلی کاپٹر مسلسل نگرانی کر رہے تھے، جبکہ نیچے ہزاروں پولیس اہلکار گھوڑوں، حفاظتی ڈالوں اور رکاوٹوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ پولیس کا مقصد صرف ایک تھا، دو غصے سے بھرے گروہ کو ایک دوسرے سے دور رکھنا۔ ایک طرف یونائیٹڈ دی کنگڈم نامی امیگریشن مخالف ریلی تھی، جہاں برطانوی جھنڈے، قوم پرستانہ نعرے اور تارکین وطن مخالف پلے کارڈ نظر آ رہے تھے۔ دوسری جانب فلسطین کے حامی، نسل پرستی مخالف کارکن اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے ہزاروں افراد موجود تھے۔ یہ مناظر اس بات کی علامت ہے کہ آج کا برطانیہ صرف سیاسی نہیں بلکہ سماجی طور پر بھی تقسیم ہو چکا ہے۔ اس تقسیم کے پیچھے دو بڑی طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ پہلی طاقت سڑکوں پہ سرگرم وہ عوامی تحریک ہے جو سمجھتی ہے کہ برطانیہ اپنی شناخت کھو رہا ہے۔ اس تحریک کا نمایاں چہرہ ٹامی رابنسنس ہے۔ ٹامی رابنسنس برسوں سے اسلام مخالف بیانے کے لیے مشہور ہے۔ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے یہ تاثر دیتے ہیں کہ برطانیہ میں جرائم ہے، روزگاری اور سماجی مسائل کی بڑی وجہ تارکین وطن ہے۔ ان کی تقاریر خاص طور پر محنت کش طبقے میں مقبول ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ طبقہ محسوس کرتا ہے کہ حکومت نے ان کے مسائل کو نظر انداز کر دیا۔ ٹامی رابنسنس کی ریلیوں میں اکثر برطانوی قوم پرستی، سرحدی کنٹرول اور مسلم مخالف جذبات نمایاں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سیاسی میدان میں نائجل فارج اور ان کی جماعت ریفارم UK اس غصے کو ووٹ میں تبدیل کر رہی ہے۔ بریگزٹ مہم کے اہم رہنماؤں میں شامل نائجل فارج اب نیٹ زیرو امیگریشن یعنی امیگریشن کو تقریباً ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کھلے عام نفرت انگیز زبان استعمال نہیں کرتے، بلکہ معیشت، عوامی سہولیات اور قومی شناخت جیسے موضوعات کو بنیاد بناتے ہیں۔ حالیہ انتخابات میں ریفارم UK کی کامیابی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ امیگریشن مخالف جذبات اب صرف سوشل میڈیا یا سڑکوں تک محدود نہیں رہے بلکہ مرکزی سیاست کا حصہ بن چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ غصہ پیدا کیوں ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کرونا وبا کے بعد برطانیہ میں امیگریشن کی ریکارڈ سطح ہے۔ بریگزٹ کے دوران برطانوی عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یورپی یونین چھوڑنے کے بعد ملک اپنی سرحدوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ کرونا کے بعد مزدوروں کی کمی پیدا ہوئی، اسپتالوں اور کیریئر ہومز میں عملے کی ضرورت پڑی، غیر ملکی طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوا، جبکہ یوکرین اور ہانگ کانگ کے شہریوں کے لیے خصوصی ویزا اسکیمیں بھی متعارف کرائی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 2023 میں نیٹ امیگریشن تقریباً 9,44,000 تک پہنچ گئی، جو برطانیہ کی جدید تاریخ کی بلند ترین سطح تھی۔ اسی دوران انگلش کے چینل کے ذریعے چھوٹے ربڑ کی کشتیوں میں غیر قانونی طور پر آنے والے پناہ گزینوں کی تصاویر روزانہ میڈیا پر دکھائی جانے لگی۔ ان مناظر نے عوامی غصے کو مزید بڑھایا۔ ایک ایسے وقت میں جب عام برطانوی شہری مہنگائی، گھروں کی کمی، اسپتالوں میں طویل انتظار اور بڑھتے ہوئے بلوں کا سامنا کر رہے تھے، وہاں لاکھوں نئے لوگوں کی آمد نے امیگریشن کو سیاسی غصے کا مرکزی موضوع بنا دیا۔ رہائش کا بحران اس بحث کا اہم پہلو ہے۔ لندن اور دیگر بڑے شہروں میں
किराए आसमान तक पहुंच चुके हैं। नौजवान बरतानवी शहरियों के लिए घर खरीदना तकरीबन नामुमकिन बनता जा रहा है। इमिग्रेशन मुखालिफ हल्के दावा करते हैं कि बढ़ती आबादी ने घरों की कमी को मजीद खराब किया है। ताहम माहिरीन कहते हैं कि मसला सिर्फ इमिग्रेशन का नहीं बल्कि हुकूमत की कई दहाइयों की नाकस हाउसिंग पॉलिसी भी है। लेकिन सबसे तशवीशनाक बात यह है कि इमिग्रेशन पर होने वाली ये बहस अब सिर्फ माशी मसला नहीं रही बल्कि कई जगह मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में तब्दील होती जा रही है। बाज़ दाएं बाजू के गिरोह फ़लस्तीन के हक़ में होने वाले मार्चों और मुस्लिम कम्युनिटीज़ को इस अंदाज में पेश करते हैं जैसे वो बरतानवी माशरे के लिए ख़तरा हो। सोशल मीडिया पर मसनूई ज़हानत के ज़रिए तैयार करदा जाली वीडियोस, झूठी खबरें और नफरत अंगेज मवाद उस माहौल को मजीद खराब कर रहे हैं। कई पोस्टों में ये तासुर दिखाया जाता है कि तारकीन वतन सिर्फ माशी बोझ नहीं बल्कि बरतानवी सकाफत और शनाख्त के लिए खतरा है। इस बढ़ती हुई कशीदगी के बायस वजीर आज़म केयर स्टारमर ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने खबरदार किया है कि नफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरतानवी हुकूमत ने बाज़ गैर मुल्की दाएं बाजू की इंतहा पसंदों के बरतानवी आने पर पाबंदी भी आयद कर दी है ताकि वो एहतजाजी रैलियों में हिस्सा ना ले सके। लेकिन दूसरी तरफ यही हुकूमत इमिग्रेशन कम करने के लिए सख्त तरीन कवानीन भी नाफिज कर रही है। सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक नए पॉलिसी के बाद नेट इमिग्रेशन 9,44,000 से कम होकर तकरीबन 2,04,000 तक आ गई है। हुकूमत ने हुनरमंद कारकुनों के लिए कम अज़ कम तनख्वाह 41,700 पाउंड कर दी। 100 से ज़ायद मुलाजमतों को वीज़ा की फहरिस्त से भी निकाल दिया। केयर वर्कर्स और गैर मुल्की तलबा को ख़ानदान साथ लाने से रोक दिया गया। मुस्तकिल रिहाइश की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी और अंग्रेज़ी ज़बान के मयार को मज़ीद सख्त बना दिया। इसके अलावा नो परमिशन नो ट्रैवल पॉलिसी के तहत मुमालिक के शहरियों के लिए बरतानिया सफ़र से पहले डिजिटल इजाज़तनामा लाजमी करार दी गई है। बरतानिया आज एक अहम मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ वो मुल्क है जो बरसों तक तारकीन वक्तल मुख्तलिफ सकाफतों और खुले माशरे की अलामत समझा जाता था। दूसरी तरफ अब वही मुल्क सरहदों को सख्त कवानीन को महदूद और इमिग्रेशन को कम करने की कोशिश कर रहा है। ये बहस अब सिर्फ वीज़ा या बॉर्डर कंट्रोल तक महदूद नहीं रही बल्कि कौमी शनाख्त, नस्ल, मजहब और मईशत के बड़े सवालात में तब्दील हो चुकी है। और यही वजह है कि लंदन की सड़कों पर नजर आने वाली ये कशीदगी शायद आने वाले बरसों में बरतानवी सियासत और माशरे का सबसे बड़ा मसला बन सकती है।